السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا ٹاپک مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا اصل نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب تھا۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ آپ کی پیدائش 1797 عیسوی میں آگرہ میں ہوئی اور 1869 عیسوی میں آپ دہلی میں وفات پا گئے۔ مرزا غالب کی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ ایسے شاعر ہیں جس پر شاعری خود ناز کرتی ہے۔ آپ کی عظمت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ استاد ذوق کی زندگی میں ان کے فن و شاعری کی کما حقہ پذیرائی نہ ہوئی، لیکن غالب آج قابل فخر اور عظیم شاعر کہلاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ندرت خیال، جدت مضامین، فلسفیانہ انداز اور خود غالب کی ہمہ گیری کی وجہ سے پوری دنیا میں غالب ایک بڑے شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری دل نشینی اور دل آویزی کے ساتھ ساتھ خیال انگیزی اور فکر خیزی کے دلچسپ پہلو اپنے اندر رکھتی ہے۔ نہ صرف موضوعات شعر بلکہ اسلوب بیان کی بدولت بھی متنوع اور رنگا رنگ ہے۔ غالب ہر عہد اور ہر زمانے کے شاعر ہیں اور ان کی شاعری ہر کسی کے دامن دل پر برابر دستک دیتی رہتی ہے۔ وہ ایک زندہ شاعر ہے۔ غالب کا جو شاعری میں، خاص کر اردو شاعری میں، آپ نے فارسی اور اردو میں لکھا ہے۔ آپ اردو کے مختصر سا دیوان ہے جس کی بدولت آپ کو اردو میں ایک خاصا مقام حاصل ہے، ایک منفرد اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ غالب کی زندگی بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں غالب اپنی رہن سہن اور طرز زندگی میں ایک انفرادیت کا عنصر لاتے تھے، ایک انفرادیت کا پہلو ان کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہی انفرادیت وہ اپنی شاعری میں لے کے آئے، تو اردو شاعری نے انہیں انفرادیت کی وجہ سے ایک منفرد مقام عطا کیا ہے جو کسی اور کے نصیب نہیں۔ غالب ہے اس دور کا یا غالب کے دور کا یا آنے والے دور کی جتنے بھی شعر آئے تھے، کوئی شاعر ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں تھا۔ غالب کو اس طرح بیان کرنے کے بعد اب حق بنتا ہے کہ غالب کے اسلوب پر کچھ اشعار پیش کریں۔ تو اشعار یہ ہیں: گلا ہے شوق کو دل میں بھی تنگی جاتا، گلا ہے شوق کو دل میں بھی تنگی جاتا، گوہر میں محو ہوا اضطراب دریا کا، میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا، ملتی ہے کوئے یار سے نار الحطاب میں، ملتی ہے کوئے یار سے نار الحطاب میں، کافر ہوں گر نہ ملتی ہو راحت عذاب میں۔ اور غالب اپنے متعلق لکھتے ہیں: ہے اور بھی دنیا میں ستمگر بہت اچھے، ہے اور بھی دنیا میں ستمگر بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان ہو، اور مسائل تصوف میں اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں دو جگہ: یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب ہو، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب ہو، تجھے ہم ولی سمجھتے یہ نبا بہار ہوتا۔ اور آخری شعر: کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا،
اس سے آپ کو اب انشاءاللہ بخوبی غالب کے اسلوب کے متعلق اندازہ ہو جائے گا۔ مزید غالب کو پڑھیے۔ غالب کی اس غزل کو پڑھانے کا مقصد تو آپ لوگوں کے سامنے واضح ہے کہ غالب کی شاعرانہ عظمت سے آپ کو آگاہ کرنا، غالب کے انداز بیان سے آپ کا تعارف کرانا، غالب کے عہد میں اردو غزل کے ارتقاء سے روشناس کرانا اور غالب کے شاعرانہ موضوعات کی خوب کلخوبی کو اجاگر کرنا، یہ ہمارے اس غزل کو پڑھانے کے کچھ مقاصد ہیں۔ غالب کی غزل کا پہلا شعر ہے: دلے ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دلے ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے میرے ناداں دل تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جس کے درد کی دوا بھی ہمیں کہیں سے میسر نہیں۔ اب اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ ادب کی اس صنف غزل میں غالب اپنے پہلے شعر میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اے دل تو کس بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کی وجہ سے پورا جسم بے قرار ہے، اضطراب کی حالت میں ہے، اسے سکون میسر نہیں۔ اور اس نے اپنے دل کو نادان بھی اسی وجہ سے کہا ہے۔ جسم میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو بہت کمال درجے کی ہوتی ہیں، ایک عقل جو غلط اور صحیح میں فرق کرتی ہے، اور ایک دل ہے جو اچھے اور برے کی طرف لپکتا ہے، جو اچھے اور برے کو قبول کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر نے کسی سے کہا کہ آپ کو پھوڑے پھنسیاں نکلی ہیں، آپ نے آم نہیں کھانے، لیکن ڈاکٹر کے جاتے ہی دل نے کہا کہ نہیں، آرام آ جائے گا، خیر ہے، اس نے دوا دے دیا، آم کھا لے۔ پھر وہ آم کھا لیتا ہے کیونکہ وہ رغبت سے کھاتا ہے، اور غالب بھی آم بہت پسند کرتے تھے، بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اسی لیے وہ اپنے دل کو نا سمجھ دل کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری وجہ سے پورا وجود، پورا جسم بے قراری اور اضطرابی کی حالت میں ہے، نہ دن کو سکون ہے، نہ رات کو چین ہے، اور اس کی آخر دوا کیا ہے۔ ایک شاعر ایک جگہ لکھتا ہے: کسی کروٹ سکون پاتا نہیں، یہ دل ہے یا سلگتا آبلا۔ اور اس میں دوسرا شعر بھی ایڈ کر سکتے ہو آپ: درد ہو دل میں تو دوا کیجیے، درد ہو دل میں تو دوا کیجیے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے۔ شاید دراصل سمجھتا ہے کہ جو اس کا محبوب ہے وہ اس سے وفا نہیں کرتا، اور وہ خود بھی جانتا ہے، لیکن اب وہ جانتا ہے کہ اس کا علاج بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس علاج ہے وہ بھی اس سے بے قراری بدل جاتا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کا مفہوم کچھ یوں واضح ہوتا ہے: ہم تو محبوب کو چاہنے والے ہیں، لیکن ہمارا محبوب ہم سے بیزار ہے، اے میرے خدا یہ معاملہ برعکس کیوں ہے۔ تشریح طلب پیرے میں ہم کچھ یوں بیان کریں گے: شاعر کی مراد اس شعر سے یہ ہے کہ وہ اپنی محبت اور جذبات کا اظہار محبوب کے سامنے بہت زیادہ جوش و خروش
से करता है, लेकिन जितना जोश व खरोश वो महबूब के सामने इजहार मोहब्बत करता है, जितनी जोश व खरोश से महबूब के सामने वो इजहार मोहब्बत करता है, इतनी ही वो बेपरवाही का मुजाहिरा करता है और उससे बेजार दिखाई देता है। शायर इस मामले को समझने से कासिर दिखाई देता है और वो अल्लाह ताला से सवाल करता है कि ऐ अल्लाह ताला, इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या इसकी वजह है कि वो इस तरह मुझसे रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है। एक जगह शेर है, शायर कुछ इस तरह से लिखता है, उल्फत का मजा तब है कि हो वो भी बेकरार, उल्फत का मजा तब है कि हो वो भी बेकरार, दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। तो लेकिन गालिब के साथ ऐसा कुछ मामला पेश नहीं आता है और गालिब अब बहुत परेशान है। इब्तिदाए मोहब्बत में वो ये रंग देखकर महबूब की बेरुखी जो उसके मिजाज का हिस्सा है, उसने मुश्किलात से घबरा कर आहोजारी और फरियाद करना शुरू कर दी है कि हम तो दिलो जान से महबूब को अजीज रखते हैं, फिर अल्लाह ही जाने क्यों हमसे नफरत करना शुरू कर दी है। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। ये शेर का मफहूम कुछ यूं है, काश कि मेरा महबूब मुझसे दिल की बात पूछे, मेरे पास कुव्वते गोयाई बहुत है। आगे है तशरीह। तशरीह में हम लिखेंगे, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब इस शेर में ये कहना चाहते हैं कि वो अपने जज्बात की वजह से महबूब से कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसे महबूब की इज्जत का भी बहुत ख्याल है और वो अपने पुरखलूस जज्बे के तहत उससे कोई भी बात नहीं करता है, ना कि यहाँ तक कि अपने दिल के जज्बात का इजहार भी नहीं करता है कि कहीं उसके मुंह से कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसी बात न निकल जाए जिससे उसके महबूब की रुसवाई हो और जग हंसाई हो। एक शायर कुछ इस तरह के जज्बे को कुछ इस अंदाज में बयान करते हुए कहते हैं, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती। इसी तरह गालिब का भी हाल है, लेकिन जब वो ये देखता है कि उसका महबूब किसी और से उसके मुतल्लिक पूछता है कि गालिब उसके बारे में क्या राय रखता है, या उसे देखकर क्या करता है, या उस पर क्या कैफियत तारी होती है, उसके जज्बात कैसे होते हैं, तो इससे गालिब के दिल को ठेस पहुंचती है और वो इसको अपने दिल पे ले लेता है और जज्बे गैरत से बोल उठता है कि ऐ मेरे महबूब, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश कि तू कभी मुझसे पूछता कि तू कहना क्या चाहता है, तेरे दिल में क्या है मेरे लिए, आखिर तू मेरे लिए क्या जज्बात रखता है जो मुझे देखते ही इस किस्म की कैफियत तुम पे तारी होती है, या तुम मेरे आगे पीछे फिरते हो और मुझे बड़ी ही तशनगी से मुझे देखते हो। इसलिए गालिब अपनी चुप का रोजा तोड़ देता है और कहता है कि ऐ महबूब, तुम लोगों से मत पूछो, तुम मुझसे पूछो, मैं भी अपने मुंह में